بات کہہ رہا ہوں میں، اسلام اللہ کی قسم نبی اکرم کے معجزے دکھانے سے نہیں پھیلا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ چمتکار دکھانے سے اسلام پھیلا؟ نہیں، خوب دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پیاسے تھے لوگ، کافروں نے کہا اے محمد بتا تیری قوم کے لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کیسے پانی پلائے گا؟ پانی ہمارے پاس ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا بسم اللہ، اور آپ کی انگلیوں کے پور سے پانی کے چشمہ بہنے لگتا ہے، پانی ٹپکنے لگتا ہے۔ سارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے گرنے والے پانی کو پی رہے ہیں، لیکن نبی کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کافر اسلام نہیں لا رہے ہیں۔ وہ نبی سے جنگ کرنے پر آمادہ ہے، اس چمتکار کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی اسلام نہیں لا رہا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ محمد بتا دو کہ میری انگلی میں، میری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو ہم اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مٹھی کو اپنے کان میں لگا، تیرے ہاتھ میں جو کنکریاں مٹھی میں بند ہے وہ میرا کلمہ پڑھ رہی ہے۔ ابو جہل نے جب مٹھی کو کان میں لگایا تو کنکریوں سے، پتھر کی کنکریوں سے کلمے کی آواز آ رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل نے نبی اکرم کا یہ معجزہ دیکھا کہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام نہیں لایا۔ کون کہتا ہے کہ چمتکار دیکھنے سے اسلام پھیلا، معجزوں سے اسلام پھیلا؟ خندق کا موقع اٹھاؤ، صحابہ کرام بھوکے ہیں، اللہ کے نبی بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پیٹ پہ پتھر بندھا ہے، دیکھیے مجھے بھوک کی شدت ہے، خندق نہیں کھودی جا رہی ہے، اب کام نہیں ہو رہا ہے، کچھ مل جاتا کسی کے پاس سبزو ہو، کھجور ہو، ایک گھونٹ دودھ ہی مل جائے۔ اللہ کے نبی اپنا پیٹ کھول دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ایک پتھر باندھے ہو، ذرا میرے پیٹ کا حال دیکھو۔ آپ نے جب اپنا کپڑا اٹھایا تو 2 پتھر بنے ہوئے تھے کہ دیکھو میں تم سے زیادہ بھوکا ہوں، یہ مت سمجھو کہ میں خود کھا پی کر آیا ہوں اور تمہیں بھوکا کام کرنے پر مجبور کر رہا ہوں۔ یہ حالت جب حضرت عبداللہ ابن جابر نے دیکھی تو سیدھے گھر چلے جاتے ہیں اور کہتے بیوی آج یہ کنڈیشن دیکھی ہے، فرمایا ایک ہی بکری ہے، جلدی سے ذبح کر دیا، فرمایا کہ جاؤ اور اللہ کے نبی کے کان میں کہہ دینا آپ اپنے ساتھ 5-6 لوگوں کو لے کر چلیں، بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کیا ہے۔ دیکھو خندق کھودنے والے 300 صحابہ ہیں، اگر سب کو لاؤ گے تو دیکھو گھر میں بے عزتی ہو جائے گی، صرف چند لوگوں کو، یعنی نبی اکرم اپنے ساتھ خاص لوگوں کو 5-6 لوگوں کو لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جابر آتے ہیں، عبداللہ ابن جابر، اور کہتے ہیں جابر ابن عبداللہ آتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے ابھی بکری کا چھوٹا سا بچہ ذبح کر دیا ہے، ہماری بیوی نے کہا ہے 4-5 آدمی جو آپ کے پاس ہو آپ ان کو لے کے چلی آؤ گھر میں، ہم کھانا کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے کان میں کہا جا رہا ہے 4-5 لوگوں کو لے کے چلیے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے خندق والو ادھر آؤ، حضرت جابر نے تمہاری دعوت کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹی گم ہو جاتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، ہم تو 4-5 لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور آپ 300 آدمیوں کو دعوت۔ فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر اور اپنی بیوی سے کہہ دینا، اپنی بیوی سے کہہ دینا پڑوس کی ایک عورت کو بلا لاؤ، وہ روٹیاں بیلتی رہے، تم توے پر رکھتی رہنا بس، اور میں آ رہا ہوں۔ حضرت جابر آتے اور اللہ کے نبی کے پاس یہی فرمان سنا دیتے ہیں اپنی بیوی کو۔ بیوی کہتی ہے اللہ تمہیں غارت کرے، یہ اس زمانے میں جملہ چلتا تھا سکیلت کا سواکل، ہونے والی تجھے کھو دے، یعنی تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تم مر جا۔ اے جابر پکانا تو مجھے ہے، روٹی تو مجھے بنانا، سالن تو مجھے بنانا ہے، کھانا تو ہمیں تیار کرنا ہے، اور آپ 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، کیا ہوگا؟ فرمایا اے میری بیوی مجھے بددعا مت دے، اللہ کے رسول کو میں نے 5-6 لوگوں کو کہا تھا لیکن نبی اکرم نے انسنی کر دی، 300 آدمیوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اب جیسا انہوں نے کہا ویسا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ کی بیوی سے کہتے ہیں تم پردے میں چلی جاؤ، پھر ہانڈی کا ڈھکن کھولتے ہیں اور اس میں تھپکاتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، تھپ
فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے جابر کی بیوی تم روٹی بناتی جاؤ, آگ پر سینکتی جاؤ, دیتی جاؤ. اللہ کی قسم جو کھانا 4-5 لوگوں کے لیے تھا وہ 300 لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا, پھر بچ گیا. پھر جابر کے گھر والوں نے کھایا اور اس علاقے کے غریبوں میں بھی بانٹا اور تقسیم کیا. اللہ کی قسم یہ زندہ جاوید معجزہ دیکھنے کے بعد بھی خندق کھودنے والے وہ کافر ایمان نہیں لائے. چمتکار دیکھنے سے اور چمتکار کرنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے. آپ کتنا ہی لوگوں کو کچھ بھی دکھائیں, اسلام چمتکار سے نہیں پھیلا ہے. ہزاروں کی بھیڑ ہے, کہتی ہے کہ محمد چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ ہم ایمان لائیں گے. اللہ کی نبی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. پوری دنیا نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے, لیکن اس چمتکار اس معجزے کو دیکھ کر بھی کوئی اسلام نہیں لاتا ہے. اسلام نہیں پھیلا ہے معجزوں کے کو دکھا کر, اسلام نہیں پھیلا ہے چمتکار دکھا کر. اسلام تو پھیلا ہے اپنا عمل دکھلا کر, اسلام تو پھیلا اپنا کردار دکھلا کر. اسلام لمبی چوڑی تقریروں میں بھی نہیں پھیلا, اسلام پھیلا اپنے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کریکٹر اور اچھے عادت کی وجہ سے. نبی اکرم کی اچھی عادتوں کو دیکھا فوراً لوگ اسلام لاتے چلے گئے. میرے بھائیوں یاد رکھیے, چمتکار اور معجزے اگر اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ ہوتے تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر معجزے دکھانے والا کون ہوتا. میرے بھائیوں قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہوتا. لیکن آپ یاد رکھیے کہ اسلام معجزوں سے کو دکھا کر نہیں پھیلا, اسلام پھیلا ہے تو جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس پر خود عمل کریے. آپ کے اخلاق اچھے ہوں, آپ کا کریکٹر اچھا ہو, آپ کا سوبھاؤ اچھا ہو, آپ بولیں تو پھول برسے, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اس اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے. اسلام نام ہے اعلیٰ اخلاق کا, اسلام نام ہے اعلیٰ کردار کا. آج ہمارے عمل دیکھ لو, اسلام کی زندگی میں ہم ڈھل جائیں تو لوگ ہمیں دیکھ کر خود بخود اسلام لاتے چلے جائیں. اسلام ہم دکھا کر دوسروں پر عمل کریں, دوسرے ہمارے قریب آئیں, لیکن ہماری عادتیں, ہمارے اخلاق, ہمارے کردار, ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے حالات کو دیکھ کر لوگ ہم سے بھاگ اور رہے ہیں, ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان دور ہونے والوں کا خمیازہ, ان دور ہونے والوں کا عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہوگا. میرے بھائیوں ہم اس عذاب سے بچیں گے نہیں. جو ہمارے قریب آنا چاہتے تھے ہم ان کو اپنے عادتوں سے, ہم ان کو اپنے اخلاق اور کردار سے ہم ان کو دور کر رہے ہیں, اس کا عذاب بھی اللہ رب العالمین